السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان کے متعلق۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے دو چار باتیں میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی جسارت کروں گا۔ گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین، چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرات، رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، رمضان المبارک کی ان گنت فضیلتیں ہیں۔ کس کس فضیلت کو شمار کروں؟ حضرات، تو میں چند ضروری باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانے کی جسارت کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ رمضان کا روزہ جو ہے صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں روزہ رکھنے سے آپ کو مل ہی جائے گی، مگر کچھ لوگ آج کے زمانے میں ایسے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر صرف روزہ ہی رکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف آپ کے بھوکے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے روزہ فرض کس لیے کیا ہے؟ ذرا توجہ دیں آپ لوگ۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پروردگار نے امت پر روزہ فرض کیا گیا، امت پر روزہ فرض کیا تو روزہ فرض کرنے کا مقاصد کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو آگے قرآن ہی کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اگرچہ 11 مہینہ ہم سال کا گزارتے ہیں، اس میں ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس میں ہم گالی بھی دیتے ہیں، اس میں الگ الگ طریقے سے ہمارا افعال ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ نازل فرمایا اور ساتھ ساتھ پروردگار نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھو، اگر زمانے کا کوئی بادشاہ کسی سے کہتا ہے فلاں کام کرو میں تمہیں فلاں چیز دے دوں گا، یا فلاں کام کرو میں وہاں کی حکومت تمہیں دے دوں گا، اگر بادشاہ کہے کہ تم فلاں کام کرو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ دنیا کا بادشاہ نہیں، پوری کائنات کا بادشاہ، دنیا کو بنانے اور بسانے والا بادشاہ اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو صوفیہ بیان فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں خود ہوں، کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو میدان محشر میں اپنا دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ، یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد ایک ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا گیا اور جو ہے انسان کا خلا دشمن جو ہے ایک تو شیطان ہے، دوسرا ہمارا نفس ہے۔ ہم شیطان پر تو غالب آ سکتی ہیں کبھی کبھی، مگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور روزے کے ذریعے سے نفس کو کمزور کیا جاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب انسان رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان میں روزہ بھی رکھا ہے، شیاطین کو قید بھی کر لیا گیا ہے، تو شیاطین سے تو ہمیں آپ کو چھٹکارا مل گیا ہے، اور ہم نے جو روزہ رکھا ہے تو ہمارا نفس بھی ڈھیلا پڑ گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ اب نفس ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، ہم نفس کے اوپر غالب آ سکتے ہیں اگر ہم خود چاہے تو۔
تو یاد رکھنا مسلمانوں، 11 مہینے میں ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم گالی بھی دیتے ہیں، طرح طرح کے ہمارے کردار و افعال ہوتے ہیں۔ یہ 1 مہینہ پریکٹس کے لیے ہمیں ملا ہے، یہ 1 مہینہ ملا ہے کہ ہم 30 دن مسلسل اگر ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، اگر ہم گالی دینا چھوڑ دیں تو ایک عادت بن جائے گی، تو رمضان المبارک کے بعد پھر وہی طریقہ ہمارا رہے گا۔ تو قرآن بھی کہتا ہے لعلکم تتقون، روزہ فرض ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر شریف پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران و پریشان، یا رسول اللہ، آپ کا کوئی بھی عمل، آپ کا کوئی بھی فعل ایسے ہی تو نہیں ہوتا ہے، آپ نے 3 مرتبہ کہا ہے آمین، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہلاک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہلاکت میں ڈالے جو رمضان شریف کا مہینہ پایا، رمضان میں روزہ رکھ کر، نمازوں کو پڑھ کر اور جو ہے جھوٹ وغیرہ کو چھوڑ کر، گالی گلوچ سے بچ کر اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنا لیتا ہے، ایسا شخص ہلاک ہو۔ تو سرکار نے فرمایا، پھر میں نے کہا آمین۔ دوسری مرتبہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ دوسری مرتبہ آمین کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے دعا کی، یا رسول اللہ وہ انسان بھی ہلاک ہو جو جوان اپنے جوانی میں اپنے ماں باپ کو پائے، یعنی اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو اپنی جوانی میں پائے، پھر ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، پھر میں نے کہا آمین۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ویڈیو کہیں لمبی نہ ہو جائے تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو شارٹ کروں گا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم موقع ملے گا تو پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر آؤں گا۔ تو آج بس یہی چند باتیں آپ لوگوں کو بتانا تھا، یہی چند باتیں آپ لوگوں تک پہنچانی تھی۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں مسلمانوں کے صرف روزہ نہ رکھے، یہ کھانا بچانے کا کوئی مہم نہیں ہے روزہ۔ اگر آپ روزہ ہے اور روزہ رمضان میں فرض کیا گیا ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر، عاقل و بالغ پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے اگلوں والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، رمضان المبارک کی بڑی برکتیں ہیں۔ رمضان المبارک میں جو دن گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر سیکنڈ میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں، صوفیان کرام بیان کرتے ہیں کہ جو جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور جمعرات کا جو سورج غروب ہوتا ہے، جمعرات کا سورج غروب ہونے تک، جمعہ کے سورج غروب ہونے تک ہر سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جمعرات کا دن اور رمضان کا مہینہ، جب جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، یعنی جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے، جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے اور جو ہم افطار کرتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کر پھر جمعہ کی جو رات ختم ہوگی، یعنی پھر جو ہے جمعہ کا سورج غروب ہوگا، پھر سنیچر کی رات آئے گی، وہاں تک تو اللہ تبارک و تعالی ہر سیکنڈ میں 5 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب جمعہ کے دن سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، پھر 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں 5 لاکھ لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا، تو جمعہ کے دن افطاری کے وقت
اتنے سارے لوگوں کو ملا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں، صوفیہ بیان فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت مخصوص دعا کا انتظام کرے۔ افطاری کے وقت جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور چینل میں اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دینا، تاکہ اس طریقے سے ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔